آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اعلان، کہا لاک ڈاؤن سے غریب طبقہ زیادہ متاثر ہوا، بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، کورونا وبا کنٹرول میں ہے، جلد مکمل قابو پا لیں گے۔ ٹائیگر فورس رضاکارانہ فورس ہے، مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ صوبائی حکومتوں کی لاک ڈاؤن کی پالیسی، سپریم کورٹ نے صوبوں کی آئینی حیثیت پر سوال اٹھا دیے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو 2 ہفتے میں یکساں پالیسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ NDMA سے خریدے اور تقسیم کیے گئے سامان کی تفصیلات بھی طلب۔ حکومت نے مارکیٹس بند کر کے مساجد کھول دیں، کسی جگہ پر ریگولیشنز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کیا مساجد سے کورونا وائرس نہیں پھیلے گا؟ کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت، جسٹس سجاد علی شاہ کے ریمارکس۔ جسٹس عمر عطا بندیال بولے، مسئلہ وفاق میں بیٹھے لوگوں کی متکبرانہ رویہ ہے، اگر یکساں پالیسی نہ بنی تو عدالت عبوری حکم دے دے گی۔ بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے 17% مسافر کورونا کا شکار۔ کراچی پہنچنے والے 401 مسافروں میں کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ 15 پروازوں کے ذریعے 2348 مسافر کراچی پہنچے تھے۔ 1714 مسافروں کو گھر جانے کی اجازت، باقیوں کو قرنطینہ کر دیا گیا۔ اور ملک بھر میں نادرا سینٹرز کھول دیے گئے، شہریوں نے احتیاطی تدابیر کے اصولوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ نادرا سینٹرز کے باہر لمبی قطاریں، قطاروں کے لیے لگائے گئے دائرے بھی بیکار، انتظامیہ بے بس۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز پہ۔ حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں، تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی۔ سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے، بھوک سے نہ مریں، تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں۔ اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں۔ دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، مسجدیں، ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز، میں بھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کے ڈاکٹر ظفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ٹائیگرز بنے ہیں، تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی ذوالقرنین آپ کو بتائیں گے چیئرمین، کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ۔ میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے والنٹیئرز کے ساتھ، ٹائیگرز کے ساتھ، تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 چیز کہ ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے، آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی، آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، اور آپ جوائن کریں، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے۔ تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے، وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے۔ تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی، وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے، جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے، وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا، تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں، اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے
اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے ان کو فلٹر کریں گے کہ واقعی وہ مستحق ہیں، اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں، اور پھر ان کو بھی آپ مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں، آپ نے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ یہ قانون کے خلاف ہے۔ آپ نے خود ایکشن نہیں لینا، آپ نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے۔ یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے، تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا، اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ ذرا بریفلی بتا دیں کہ آپ نے سیالکوٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے۔ سیالکوٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ 68% ٹائیگر فورس کے جو نوجوان تقریباً 20,000 وہاں سے رجسٹر ہوئے تھے، تو انہوں نے رسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں۔ ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرانک QR کوڈ